اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نمبر 16 جو کہ سورہ نحل ہے، اس کی ورس نمبر 58 اور 59 میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں جو لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور ان کا دل غم سے بھر جاتا ہے اور وہ ذلت کے ساتھ اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور ذلت کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیا کہ میں اس ذلت کے ساتھ اپنی اس بیٹی کی پرورش کروں یا پھر اسے میں زندہ درگور کر دوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نمبر 42 میں فرماتے ہیں، جس کی ورس نمبر 49 اور 50 ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے وہ بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں اکٹھے عطا کرتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت والا اور علم والا ہے۔ معزز ناظرین، میاں والی کے ایک علاقے میں ایک اندھوناک اور ایک المناک اور سیڈ انسیڈنٹ وقوع پذیر ہوا ہے۔ ایک جو ہے درندہ صفت انسان جس نے اپنی ہی بیٹی کو، جس کی عمر ابھی 7 دن ہے، جو کہ ابھی کلی ہے، ابھی پھول بھی نہیں بنی، اس کو 7 گولیاں مار کر مار دیا ہے۔ یہ جو درندہ صفت انسان ہے، یہ کوئی ان پڑھ بھی نہیں تھا، یہ گریجویٹ آدمی تھا۔ اس کا ایک بھائی ایٹامک انرجی میں ملازمت کرتا ہے، ایک اس کا بھائی پیٹرولنگ پولیس میں کام کرتا ہے۔ یہ بندہ سمجھدار ہونے کے باوجود اس نے اس وجہ سے اپنی بچی کو مارا کہ اسے جو ہے وہ بچہ چاہیے تھا، اسے لڑکا چاہیے تھا۔ بار بار اس نے اپنی بیوی کو بھی کہا تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، مجھے لڑکی نہیں چاہیے۔ حالانکہ سائنس بھی اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ بیٹا ہونے میں یا بیٹی ہونے میں ماں کا قصور نہیں ہوتا بلکہ باپ کا قصور ہوتا ہے۔ اگر باپ کے جو ہے کروموسوم ایکس وہ بڑھ جائیں گے تو بیٹا ہوگا، اور اگر باپ کے کروموسوم ایکس جو کم ہوں گے تو بیٹی ہوگی۔ تو اس شخص نے اپنی ہی بیٹی کو، جو کہ بھی 7 دن تھی، اسے فائر مار کر مار دیا ہے، اور اس کی ایف آئی آر اس بچی کے نانا کی مدیت میں جو ہے وہ میاں والی کے پولیس اسٹیشن سٹی میں درج کرائی گئی ہے۔ میں اپنے معزز ناظرین کو یہ جو ایف آئی آر پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ اس میں جو مدعی ہے وہ جو بچی مری اس کے نانا ہے، جس کا نام ہدایت اللہ خان ہے۔ اس نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے اور کہتا کہ عرصہ تقریباً 2 سال قبل میری بھتیجی مشل فاطمہ، اس کی شادی شاہ زیب کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام پائی، اور 7 دن قبل ان کے ہاں ایک بیٹی جس کا نام جنت تھا وہ پیدا ہوئی، اور ایک رات 9 بجے قریب میں اور میرے کچھ عزیز و اقارب ان کے گھر ملنے محلہ نور پور میں آئے، اور اسی سنا میں شاہ زیب خان جو کہ مسلح پسٹل تھا، اس نے اپنی بیٹی کو 7 فائر مار دیے۔ وقوع جو ہے میرے علاوہ جو دوسرے لوگوں نے بھی بچشم خود دیکھا، اور ہم شاہ زیب کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے پسٹل ہم پر بھی تان لیا، اور یہ شخص پھر جو ہے جان بچاتا ہوا، اسلحہ لہراتا ہوا بھاگ گیا، جبکہ مسمہ جنت انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ وجہ اناز یہ ہے کہ شاہ زیب کو بیٹے کی خواہش تھی، لیکن اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی جس کا اسے رنج تھا۔ یہ معزز ناظرین ایف آئی آر ہے جس کا نمبر 157/22 ہے۔ یہ مرنے والی بچی کے نانا کی مدیت میں جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ اب جو پولیس ہے انہوں نے آج ملزم شاہ زیب کو گرفتار بھی کر لیا ہے، انویسٹیگیشن بھی جاری ہے، اور اب عدالت ہے جو فیصلہ سنائے گی، لیکن یہ جو آفینس ہے 302 یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے۔ اب اس واقعے کے بعد جو لبرل خواتین ہیں وہ یہ کہیں گی کہ جو اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہے، تو میں چاہوں گا کہ اپنے معزز ناظرین تک جو ہے وہ اسلام کی جانب سے جو خواتین کے حقوق بیان ہوئے ہیں وہ میں بتاتا چلا جاؤں۔ تو اسلام کی آمد سے پہلے عرب میں جو ہے وہ لڑکیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل لڑکیاں منحوس سمجھی جاتی تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جب 14 سال قبل عرب میں اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ
ان سے ملنے ان کے پاس آیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے اور اپنی کالی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھانے گئے۔ انہوں نے بچی کو کندھے پر سوار کیا اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ یہ آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ بھائی جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ رحمت ہوتی ہیں، یہ اللہ کی جو ہے وہ رحمت ہے، نعمت ہے، اس کو جو ہے لڑکیوں سے آپ کو نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کو ابو داؤد میں ہے بہت سی حدیثیں ملیں گی جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی اور انہیں شرعی آداب سکھائے تو وہ شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح ایک اور حدیث ابو داؤد کی جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے اپنے لڑکے پر اہمیت دے، یعنی کہ لڑکے کو زیادہ اہمیت نہ دے اور لڑکی کو زیادہ اہمیت دے، تو وہ شخص یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بچیوں کی یا اپنی بہن کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، پھر ان کی شادی کرتا ہے، تو پھر وہ جنت میں وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے جس کا نمبر ہے جی 3668، جس میں ایک دفعہ ایک عورت 2 اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے 3 کھجوریں اس ماں کو دی جس کے ہاتھ 2 بچیاں آئی تھیں، تو اس ماں نے 2 کھجوریں اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی اور تیسری کھجور بھی درمیان میں کاٹ کر تقسیم دونوں اپنی بچیوں میں کر دی۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورت اس کام کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال اسلام میں تو عورتوں کے یہ حقوق ہیں، اسلام میں عورتوں کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بچیوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے زیادہ قریب لائے، اور جب ہم اسلام کے زیادہ قریب ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اپنی بچیوں کی بھی عزت کریں گے، اپنی بہنوں کی بھی عزت کریں گے، اور انہیں جو ہے وہ نحوست نہیں سمجھیں گے بلکہ انہیں ہم باعث عزت اور باعث رحمت سمجھیں گے۔ تو میرے پاس کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہے کہ وہ شاہ زیب نے اپنی ہی کم سن بچی کو مبینہ طور پر 7 گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے، لیکن جو کیس اب کورٹ میں چلے گا تو اب دیکھتے ہیں کورٹ اس کیس کا فیصلہ کیا سناتی ہے، کیونکہ کورٹ میں جب کیس چلتا ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس کے بارے میں ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ اب یہ کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ بہرحال یہ جو آفینس ہے یہ کمپاؤنڈیبل ہے۔